جس کی قسمت میں لکھا ہو رونا محسن، وہ مسکرا بھی دیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ مطلب کے بنا کون کس کو پوچھتا ہے جناب، بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں تھا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہترین ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ رب سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان دل میں سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے اور پلاتی زہر ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ دوسروں کا جینا حرام مت کریں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے رونے پہ کون مرتا ہے؟ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں غلط صرف وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو جناب ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کر دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ عورت کی بربادی کب ہوتی ہے؟ جب غیر محرم سے پردہ نہ کرے، غیر محرم سے ہنس کر بات کرے، باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے، غیر مردوں سے تعلق رکھے، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہ رکھے، والدین کی باتوں پر عمل نہ کرے، تو سمجھو کہ عورت کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غصہ ایک غیر میعادی فعل ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجئے، جہیز نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔
जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, दिल गंदा हो तो रब दूर हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, उसका असल मकसद ही दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। पाकीज़गी तो सिर्फ नफरत में रह गई है, मोहब्बत में तो लोग कपड़े उतार देते हैं। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो गिरेंगे नहीं, बल्कि वो फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से जरूर गुजारता है। अगर इंसान साबिर हो तो उससे की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। हमारे मुआशरे में जब रिश्ता करना हो तो औरत का माजी देखा जाता है और मर्द का मुस्तकबिल। दो बातें हमेशा याद रखें, कभी थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करना, क्योंकि मज़ा ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुनाह तुम्हारे साथ जाएगा। और कभी थोड़ी सी मुशक्क़त के खौफ से नेक अमल तर्क ना करना, क्योंकि मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी लेकिन नेक अमल तुम्हारे साथ जाएगा। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखा ही देती है, बताती है और दिखा भी देती है, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। मेरे वहम से मेरे गुमान तक ये मरहला वफा का था, मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला खुदा का था। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और खामोशी से बहना। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में कीजिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। मैं और मेरा रब रोज़ एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। दो चीज़ें हमेशा ज़्यादा नज़र आती हैं, अपनी समझ और दूसरों की गलतियाँ। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, फिरौन उसी रास्ते पर गर्क हुआ। रास्ते नहीं, रहबर बचाते हैं।